بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ گروتھ نہیں ہو رہی، 5واں مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں اور ہر چیز کا علاج موجود ہے، اور یہ رگوں والا علاج تو بہترین ہے۔ اب اگر کچھ کھایا پیا نہیں جاتا اور جس کی وجہ سے جو ہے گروتھ نہیں ہو رہی جسم میں، تو اس کا جو ہے بہترین علاج یہ رگوں سے ہے جو ہے۔ اب اگر دیکھیں ہم کیمیکل والے ادویات دے رہے ہیں اور اس سے فرق نہیں پڑ رہا اور وہ موافق نہیں آ رہی، اسی طرح جو ہے دیسی ٹوٹکے بھی موافق نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج نہیں ہوتا اور بچے میں بھی حرکت بھی نہیں ہو رہی جو ہے نا، تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رگوں والا علاج جو ہے وہ بہترین علاج ہے، اور اس کے اسباب بھی سمجھنے کے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنی خوراک پوری نہیں کریں گے، جسم کے وٹامنز منرلز پورے نہیں ہوں گے، باڈی کو جو خوراک روزانہ چاہیے، خون میں طاقت بنانی ہے، اور خون سے آگے جا کے جو ہے نا گروتھ ہونی ہے پورے جسم کی، جو ہے اپنی بھی ہیلتھ بننی ہے اور بچے کی بھی ہیلتھ جو ہے وہ اسی سے بننی ہے جو ہے۔ تو جب آپ کھائی تھوڑا سا رہے، چند میں کھا رہے ہیں صبح شام، تو اس سے کیسے گروتھ ہوگی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ہر وقت جو ہے خوف کا شکار ہیں، دیکھیں ایک یہ بڑا مسئلہ سب سے زیادہ جو ہے کہ نفسیاتی طور پہ جو ہے اتنا اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پورا جسم جو ہے نا ہنگامی حالت میں چلے جاتا ہے۔ جیسے انسان دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو دوڑتے ہماری ساری طاقت ٹانگوں میں لگا رہی ہوتی ہے، ٹانگوں کے اوپر، تو اب ہمارا سارا کھایا پیا کیا لگتا ہے ٹانگوں پہ، یعنی پورا جسم جو ہے وہ کہتا ہے ٹانگوں کو طاقت دو، ٹانگوں میں نہیں رکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹانگیں کب رکیں؟ جب انسان پورا تھک جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹریس ہے، جب انسان جو ہے اسٹریس میں چلے جاتا ہے تو کورٹیزول اور اسی طرح جو ہے ایڈرینالین جو ہارمونز ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں۔ ہائی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جتنا بھی کھایا پیا وہ سارا اسٹریس کو جا کے رکھتا ہے، کہ وہ اسٹریس کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ہے جسم میں جو درد ہو رہی ہے اس کو کم محسوس ہو، جسم جو ہے وہ توانائی بنائے، قوت برداشت کی طاقت بڑھے اور وہ ریلیکس رہے، تو سارا اس کو جا کے لگتا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، باڈی کی کوئی صحت نہیں بنتی جو ہے۔ جب آپ کی اپنی باڈی کی صحت نہیں بن رہی تو اپنی باڈی کی صحت کہاں سے بنے گی جو ہے نا، اور یہی وجہ ہے پھر ٹانگوں میں درد بھی رہتی ہے جو ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کو بالکل پرسکون رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اگر آپ کے جسم میں استطاعت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پہلے دوسرے بچے جو ہے کمزور ہوئے، تو آپ کو خود اپنی ہیلتھ کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میرے جسم میں کیا پرابلمس ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ 2-2.5 سال ہو گئے، میرے بچہ کمزور ہے، سارا کچھ ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور جسٹ صرف انجیکشن لگاتے رہیں جو ہے نا، خون کی طاقت بڑھاتے رہیں۔ وہ خون کی طاقت تو بڑھ رہی ہے آپ کی، لیکن آیا وہ جسم میں جذب بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، مسلس کو مل رہی ہے، پٹھے مضبوط بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں، ٹانگوں میں طاقت پیدا بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ نہیں ہو رہی سارا کچھ جو ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اوپر سے پھر معدہ بھی کام نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ مستداد جو ہے آپ اسٹریس میں، ٹینشن میں، اس سے آپ کا ہاضمہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو کھا رہے پی رہے ہیں تو وہ لگ ہی نہیں رہا جسم کو جو ہے نا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آگے یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے، اور بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، بچے میں حرکت نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن خدارا اپنے آپ کو اسٹریس سے نکالیں اور خوف میں مبتلا نہ ہوں۔ اور ان حالت میں جو ہے پریگننٹ میں سب سے بہترین علاج یہ رگوں کا علاج ہے۔ کوئی بھی مسئلہ کچھ بھی ہو، اگر آپ کا جسم خوراک کے ذریعے طاقت نہیں بنا رہا تو پھر یہ رگوں کے ذریعے اپنا علاج کروائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ نے پرسکون رہنا ہے انشاءاللہ، اور پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔